قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ ارشاد فرمایا کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوں سے ابل پڑتی ہیں، مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ اب یہ ایک وصف ہمارے سامنے آ گیا کہ اللہ کے ولی کے اوصاف میں سے یہ ہے کہ وہ قرآن سنتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا وصف قرآن پاک کی روشنی میں ہمارے سامنے آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، اور وہ لوگ اپنے رب کے حضور رات گزارتے ہیں سجدے کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں نمازیں پڑھتے، سجدے کرتے، قیام کرتے ہوئے ان کی راتیں گزرتی۔ اور ایک دوسری آیت کے اندر اسی چیز کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، فرمایا کہ رات کا تھوڑا حصہ ہے جو وہ سوتے ہیں، صحیح، وبالاسحار هم یستغفرون، اور رات کے آخری پہروں میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ واہ، یہ ان کی ایک ہمارے سامنے پہچان جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ اچھا، ایک اور آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا گیا، ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، تو رب کی خشیت رکھنے والے، اللہ تعالیٰ کا ڈر رکھنے والوں کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اور ان کی کھالیں اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی ہیں، اللہ کی یاد کی طرف نرم پڑ جاتی، ان کے دل بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہو جاتے ہیں، ان کے بدن بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ تو اب ان اوصاف کو اگر آپ دیکھیں تو ان کی روشنی کے اندر ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ اچھا، اب اس کے اوپر یہ بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ولی صرف وہ ہے کہ جو رات کو عبادت ہی کرتا رہے اور جو دن رات قرآن سنتا رہے پڑھتا رہے وہی ولی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کاروبار کرے گا اس پہ تو مہر لگے گا یہ ولی نہیں ہو سکتا، یا جو نوکری کرے گا نوکری کرنے والا ولی نہیں ہو سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے بھی بیان فرمایا کہ اصل جو اس کے پیچھے لاجک اور چیز ہے وہ کیا ہے جس کی بنا پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ، ارشاد فرمایا کہ مرد وہ ہیں کہ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نمازوں سے غافل نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، تجارت وہ کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا تجارت نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا نوکری نہیں کرو، یہ نہیں فرمایا خرید و فروخت نہیں کرو، تجارت اور ان کی خرید و فروخت یعنی ان کے دنیاوی معاملات جو دیگر بھی ہیں وہ بھی یہ انہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے غافل نہیں کرتے۔ مین چیز یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور سر انجام دیں لیکن اللہ سے غافل نہ ہو۔ ایک آدمی کاروبار کرتا ہے، اس کاروبار میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، حلال و حرام کی پوری تمیز رکھتا ہے، شبہ کے مال سے وہ بچتا ہے، یہ اس کا مال جو ہے اس کے حصول کا ذریعہ ناجائز نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے، دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، خیانت نہیں ہے، رشوت نہیں ہے، چور بازاری نہیں ہے، اور دیگر چیزیں جو اس میں ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس کے ساتھ یہ کاروبار جو اسے نمازوں سے دور نہیں کرتا، نماز باجماعت کی پابندی اسی کاروبار کے ساتھ اس کی چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہے، قرآن کی تلاوت اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہے، دیگر جو چیزیں ہیں وہ اسی کاروبار کے ساتھ چل رہی ہیں، تو گویا اس کے کاروبار نے اس کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رجال، یہ مرد ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام کی جو پہچان ہمارے سامنے آتی ہے اس میں ان کا قرآن سننا بھی ہے، قرآن پڑھنا بھی ہے، قرآن سن کر رونا بھی ہے، قرآن سن کے دل پہ اثر محسوس کرنا بھی ہے، قرآن کی تاثیر سے دلوں کا متاثر ہونا بھی ہے، ان کا راتوں کا جاگنا بھی ہے، ان کا کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا بھی ہے، نوکری کرتے ہوئے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا بھی ہے۔ یہ وہ سارے اوصاف ہیں کہ جن کی روشنی میں ہم ایک ولی کی پہچان کر سکتے ہیں، تو لہٰذا یہ وہ اوصاف ہے جن کی روشنی میں ولی کو پہچانا ہے۔